السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو سابقہ لیکچرز اور ٹاپکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور ہر چیز کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی ایمبیگوٹیز رہتی ہیں ریگارڈنگ اسکیمنگ اور سکیننگ سے تو آپ یوٹیوب چینل تو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو لیکچرز کو فل ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کویسچنز یا کلیریفیکیشنز آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ ان کی کلیریفیکیشن سے متعلق ہم ان کے آنسرز آپ کو پرووائڈ کر سکیں ایک اور ویڈیو میں۔ آج ہم ریڈنگ سکل سے متعلق جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس کا تیسرا ٹاپک یا لیکچر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دیٹ از اباؤٹ انٹینسو ریڈنگ۔ لیٹ اس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے اس کا کانسیپٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از انٹینسو ریڈنگ۔ انٹینسو مینس ٹو ریڈ لانگ اور شارٹ ٹیکسٹ بٹ کیئرفلی اینڈ ڈیپلی ٹو ہیو فل انڈرسٹینڈنگ آف دا سیم۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ریڈنگ کا ایسا سٹائل یا میتھڈ یا اپروچ ہے جس میں ہمارے پاس جو بھی ٹیکسٹ ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے، چاہے کہ وہ شارٹر ان لینتھ ہے یا لانگر ان لینتھ ہے، ہم اس کو اس ذہن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فل ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کا میننگ جو ہے مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو ہماری اپروچ ہوتی ہے، اس اپروچ کو ساتھ پڑھنے کو انٹینسو ریڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، یعنی فل ڈیپتھ ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ہم دو چیزوں کو بیک وقت اپلائی کر رہے ہوتے ہیں انٹینسو ریڈنگ میں، اور وہ دو پروسیسز کون سے ہوتے ہیں؟ اٹ انوالوز ٹو پروسیسز، اسکمنگ اینڈ اسکیننگ، یعنی یہ ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت ہوگی اسکمنگ کو بھی ہم یوز کریں گے، جہاں ضرورت ہوگی اسکیننگ کو بھی یوز کریں گے۔ ان دونوں کے کمبینیشن سے ہمارا جو ریڈنگ سٹائل بنے گا وہ انٹینسو ریڈنگ ہوگا۔ دس اپروچ ہیلپس لینگویج لرنرز really understand the language's grammar and syntax۔ اس کا ایک بینیفٹ کیا ہے کہ جو لینگویج لرنرز ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے کوئی لینگویج ایکوائر کرنی ہے، مثال کے طور پر ہماری مدر یا نیٹو لینگویج تو اردو کہہ لیں، اگر ہم انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم ٹرکش لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں پھر ان لینگویجز کا سنٹیکس یعنی سینٹینس سٹرکچر، سینٹینس فارمیشن، اس کے رولز، اس کا پیٹرن، اس کا سیکوینس ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نئی لینگویج بولنا چاہ رہے ہیں، نئی لینگویج کو لکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کی کمپلیٹ گرامر سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ریڈنگ کا کون سا ایسا پروسیس ہوگا جو ان چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ تو وہ ہوگا انٹینسو ریڈنگ، یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ورڈ ٹو ورڈ جاتے ہیں اور فل ڈیٹیل یا ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید یہ کن چیزوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے؟ اٹ از نیسیسری فار کانٹریکٹس، آپ نے معاہدات کرنے ہیں، مثال کے طور پر دو بزنس کے گروپ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کانٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ کانٹریکٹ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ، فل ڈیپتھ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، کوئی امپورٹنٹ ڈیٹیلز وہ اسکپ نہ کر دیں، تاکہ بعد میں مسائل نہ ہوں لا علمی کی وجہ سے۔ تو وہاں بھی انٹینسو ریڈنگ کرنی پڑتی ہے کانٹریکٹس کو فائنل آؤٹ کرنے کے لیے، یا لیگل ڈاکیومنٹیشن تیار کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، جس طرح وکلاء اور جج حضرات ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی خاص عدل و انصاف سے متعلق جو مقدمات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی رائے دینی ہوتی ہے، تو لیگل ڈاکیومنٹیشن کے لیے بھی انٹینسو ریڈنگ جو ہے اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ مزید جو ہے ٹو ریڈ انٹینسولی از ٹو ڈی کانسٹرکٹ اے ٹیکسٹ ان آرڈر ٹو ایبزارب ایز مچ میننگ ایز پاسبل۔ انٹینسو ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک اور ڈیفینیشن ہے ایک دوسرے الفاظ میں، ہم ٹیکسٹ جو گیون ہوتا ہے ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ ڈی کنسٹرکٹ سے مراد کیا ہوگا؟ ڈی کنسٹرکٹ کا مراد یہ ہے کہ اس کی بریک ڈاؤن اور انالائز، یا ہم اس کا انالیسس اس انداز سے کرتے ہیں جیسے اس کو سیکشن بائی سیکشن، لائن بائی لائن، سینٹینس بائی سینٹینس، ورڈ بائی ورڈ اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی مائنر ڈیٹیلز ہمارے سے سکپ نہ ہونے پائے۔ اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی کنسٹرکٹ آف دا ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ انٹینسو ریڈنگ کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف انٹینسو ریڈنگ، اہم نکات یا اہم پہلو یا اہم باتیں جو
انٹینسو ریڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں یا ہمیں انٹینسو ریڈنگ کرنے کے دوران میں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ٹیکسٹ مسٹ بی انٹرسٹنگ اینڈ ون ہیو مور مینٹل ریزسٹینس اینڈ مینٹل انرجی. اب بات تو سمجھنے کی ہے، پتہ چل رہا ہے، کیونکہ وے آف ریڈنگ ایسا ہے کہ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ہے، سینٹینس ٹو سینٹینس پڑھنا ہے، سیکشن ٹو سیکشن پڑھنا ہے، لائن ٹو لائن پڑھنا ہے. تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ چیز ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو تبھی ہم اپنی مینٹل کنسنٹریشن کو فوکس کر پائیں گے، اپلائی کر پائیں گے. ہماری مینٹل انرجی، کیونکہ اس سے مثال کے طور پر اگر 10 پیجز کو آپ نے اتنی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے فار ایگزامپل. تو 1 گھنٹہ کیا آپ بیٹھ پائیں گے سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ؟ آپ بور نہیں ہوں گے، آپ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ مینٹل انرجی ضرورت ہوتی ہے، مینٹل ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد اتنے زیادہ ٹائم یا اتنی ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کے لیے بندے کی انٹرسٹ کا ہونا بھی لازمی ہے. اگر ایک بندے کو ایک کتاب پڑھنے میں انٹرسٹ یا دلچسپی نہیں ہے تو وہ کیوں ٹائم دے گا؟ یا ٹائم بھی اگر دے گا تو وہ لائن ٹو لائن یا ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل تک کیسے پہنچ پائے گا؟ وہ تو پھر سکپ کرے گا، یعنی وہی سکیننگ والا میتھڈ اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا یا سکیمنگ والا میتھڈ اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی سیپریٹلی میں کہنا چاہ رہا ہوں، دونوں کو کمبینیشن نہیں چاہ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو وہ پھر اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا. مزید جو ہے، ٹیکسٹ مسٹ بی شارٹ ٹو اوائڈ مینٹل ایگزاسشن اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکسٹ. اب یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹیکسٹ وہ پڑھے پھر اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا سیکشنز میں، بریکس کی صورت میں پڑھنا پڑے گا. یعنی ایک سیٹنگ میں اگر ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے تو وہ کمپیریٹیولی لارجر ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے، شارٹر ٹیکسٹ ہونا چاہیے. کیوں شارٹر ٹیکسٹ ہونا چاہیے؟ تاکہ وہ ذہنی تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس نے تو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی ہے، اس کا ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ ایکوائر کرنا ہے. تو شارٹر سیکشنز میں پڑھے گا. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ٹیکسٹ مسٹ بی شارٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے ٹیکسٹ. The longer the text is, the more laborious it is to complete. جتنا لمبا ٹیکسٹ یعنی لینتھی ٹیکسٹ وہ لے گا، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہے اور ایک ہی سٹنگ میں میں نے 25 پیجز کو ان ڈیپتھ پڑھنا ہے، تو یہ پھر اس کے لیے بورنگ ہوگا، محنت آزما کام ہوگا. تو وہ فلی کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا، انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. ون مسٹ انٹینسولی ریڈ فار brief پیریڈ آف ٹائم. تو وہ کہتے ہیں انٹینسو ریڈنگ اگر کرنی ہے تو آپ کو ٹائم کے بھی وقفے کرنے ہوں گے، جس طرح ٹیکسٹ کے وقفے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے بیسٹ جو ٹائم ڈیوریشن ایڈوائز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں میکسیمم 30 to 35 منٹس کے لیے کسی چیز کو پڑھیں، تبھی جا کر آپ اس کو فلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. آئیڈیل لرننگ میٹیریلز، یعنی کون سے ایسے میٹیریلز ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میٹیریلز یا لرننگ میٹیریلز، جن کے اوپر ہم انٹینسو اپلائی کرتے ہیں، ریڈنگ میتھڈ یا سٹائل اپلائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیوز آرٹیکلز. آپ نے نیوز آرٹیکلز پڑھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انٹینسو ریڈنگ اپلائی کرنی ہوگی. وکیپیڈیا آرٹیکلز آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں تو آپ کو انٹینسو ریڈنگ اپلائی کرنی ہوگی. شارٹ سٹوریز آپ نے پڑھنی ہے تو اس میں بھی انٹینسو ریڈنگ ہے. بلاگ پوسٹ، اس میں بھی انٹینسو ریڈنگ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. ریڈنگ آف دا ٹیکسٹ بک، اسٹوڈنٹس خاص طور پر، کیونکہ انہوں نے ٹیکسٹ بکس پڑھنی ہوتی ہیں، انہیں گسٹ آف دا بک لینا ہوتا ہے، مین تھیم آئیڈیا. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوگا میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب تک انٹینسو ریڈنگ کو اپلائی نہ کریں، یعنی ورڈ ٹو ورڈ، لائن ٹو لائن، سینٹینس ٹو سینٹینس، سیکشن ٹو سیکشن اگر نہ پڑھیں تو وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو انہیں ہر صورت میں انٹینسو ریڈنگ کی عادت ڈالنی پڑتی ہے ٹیکسٹ بک کو پڑھنے کے لیے. اورل ریڈنگ میں بھی یہ چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کلاس روم اورینٹیڈ ایکٹیویٹی، اسٹوڈنٹس کو یہ انٹینسو ریڈنگ کروانی پڑتی ہے کہ وہ کلاس روم میں بیٹھ کر چیزیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں یا سمجھ سکیں، گین کر سکیں. ٹو اسٹڈی اے ٹیکسٹ ورڈ بائی ورڈ، لائن بائی لائن، کسی بھی ٹیکسٹ کو اگر لفظ بہ لفظ پڑھنا ہے، لائن بائی لائن پڑھنا ہے، تو یہ چیز پھر کس چیز میں آ جاتی ہے؟ انٹینسو ریڈنگ میں پا جاتی ہے. ایڈوانٹیجز آف دا انٹینسو ریڈنگ، ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے یا اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ مل سکتا ہے انٹینسو ریڈنگ کو اپلائی کرتے ہوئے؟ کوئی بھی ٹیکسٹ اگر بک پڑھنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اٹ ہیلپس دا اسکالرس ٹو اسٹڈی دا ٹیکسٹ تھارلی اینڈ وتھ کنسنٹریشن آف مائنڈ.
یعنی کوئی اسکالرز ہیں، اسکالرز سے مراد یہ ہیں کہ ایسے لوگ جو ڈیٹیلڈ نالج یا اسٹڈی کی جن کو عادت ہوتی ہے، واسٹ ریڈنگ کی جن کو عادت ہوتی ہے، یا جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ انٹینسو ریڈنگ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیکسٹ کو تھارولی مکمل طور پر پڑھیں اور ذہن کے کنسنٹریشن، اپنے ذہن کو مرکوز کرتے ہوئے، سوچوں کو مرکوز کرتے ہوئے. It is helpful to the students to study each word of the text and to vocabulary seekers. اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے دو طرح کے اسٹوڈنٹس کو. ایسا اسٹوڈنٹ جو اپنی ٹیکسٹ یا ٹیکسٹ بک میں ہر ورڈ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہو کنسیپٹ وائز، انٹینسو ریڈنگ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. دوسرا ووکیبلری سیکرز، ایسے لوگ جو ذخیرہ الفاظ اپنا بڑھانا چاہ رہے ہو، تو ان کو بھی انٹینسو ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ ایک ایک ورڈ کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، کسی چیز کو سکپ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ انٹینسو ریڈنگ جو ہے اپلائی کرتے ہیں. اٹ پروموٹس دا میموری آف دا ریڈر. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ بھی، جو اسٹوڈنٹ بھی انٹینسو ریڈنگ کے طریقے سے کسی گیون ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے، اس کی میموری بڑھتی جاتی ہے، حافظہ یا یادداشت بھی انکریز ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی کنسنٹریشن لیول بڑھ جاتی ہے انٹینسو ریڈنگ کے طریقے سے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، انٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے، تو اس سے میموری انکریز ہوتی ہے. اٹ ہیلپس ٹو ریممبر دا ڈیٹس، فیکٹس اینڈ فگرس فار اے لانگ ٹائم. ایک اور کی چیز کیا ہوتی ہے، بکس میں یا ٹیکسٹ میں بہت سی ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. اکثر وہ چیزیں ہم یا تو سکپ کر دیتے ہیں یا وہ ہمیں فوراً بھول جاتی ہیں، لیکن جو انٹینسو ریڈنگ کرتا ہے اس کو ڈیٹ وائز چیزیں یا کرونالوجیکل فیکٹس اینڈ فگرز یا آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں اور فار دا لانگ ٹائم یاد رہ جاتے ہیں. اٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف، ناٹ اے مینس ٹو اینڈ. یعنی انٹینسو ریڈنگ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے مینس ٹو اینڈ، یہ اینڈ تک یا گول تک پہنچنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے. یعنی جو بندہ انٹینسو ریڈنگ کرتا ہے وہ چونکہ سارا اوور آل ان ڈیپتھ اسٹڈی یا کنسیپٹ حاصل کر چکا ہوتا ہے، تو یہ بذات خود ایک اینڈ ہے، کیونکہ آپ کمپلیٹلی ایک چیز کو سمجھ پا چکے ہوتے ہیں اس چیز کو اپلائی کرنے کے بعد. اٹ از اے فرینڈ آف ریسرچ اسکالرس اینڈ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس. یہ محنتی، جو محنت کرنے کے عادی اسٹوڈنٹس ہوں یا ریسرچ اسکالرز ہوں، ان کے لیے یہ طریقہ اپلائی کرنا ایسا ہے جیسا یہ ان کا دوست بن کر رہ گیا ہو. انٹینسو اسٹائل ہیلپس ون ٹرولی انڈرسٹینڈ دا لینگویج. خاص طور پر لینگویج، اگر کسی نے بھی کوئی نیو لینگویج سیکھنی ہے یا اپنی لینگویج سیکھنی ہے تو انٹینسو اسٹائل ہی اس کو اپنانا پڑتا ہے. ون کین ٹیک دا comprehensive tests and to analyze the more complicated grammar and target languages. مزید یہ ہے کہ یہ کس چیز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے ایگزامینیشنز میں یا پھر کمپٹیٹیو ایگزامز میں یا سلیکشن ٹیسٹ میں کمپریہنشن کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو کمپریہنشن ٹیسٹ میں اگر آپ اپنی سکل یا ایبلٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے عادت ڈال لیں کہ انٹینسو ریڈنگ کو اپلائی کریں. اس سے آپ کے کمپریہنشن ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کر پائیں گے. ڈرا بیکس آف انٹینسو ریڈنگ. ہر چیز کے ہمیں پتہ ہے پروس اینڈ کونس ہوتے ہیں، کچھ فوائد ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں. انٹینسو ریڈنگ کے کون سے نقصانات ہیں؟ یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو تھوڑا بہت ایوائڈ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور ڈیمانڈ. اٹ ریکوائرز ورڈ بائی ورڈ آٹوپسی آف دا ٹیکسٹ. یعنی یہ ایک ایسا ڈیٹیلڈ انالیسس ہے آپ کا یا ان ڈیپتھ انالیسس ہے جس میں آپ کو ایک ورڈ بھی آپ سکپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ اور اکارڈنگ ٹو دا اویلیبل ٹائم. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے آپ کی، آپ ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، تو اگر آپ نے پہلے سے ہیبٹ انٹینسو ریڈنگ کی بنائی ہوئی ہے تو پھر آپ لاس کر جائیں گے، آپ کوئی نہ کوئی اپنا نقصان کریں گے. تو اس ٹپیکل یا اسپیسیفک سچویشن میں یہ چیز پھر ہیلپ فل نہیں ہوتی، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے پاتی. دا مینٹل ایفرٹ ریکوائرڈ ول لیڈ ون ایگزاسٹڈ. اس میں جو ذہنی طاقت، قوت چاہیے ہوتی ہے آپ کو، یا ریزسٹنس چاہیے ہوتی، مینٹل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، وہ چونکہ بیڈلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھ یا انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بوریت کا پھر اس سے شکار ہو سکتے ہیں. ایز اٹ از لیس انجوائیبل اٹ کین بی مور ٹیڈیس اینڈ بورنگ
فار لاٹ آف اسٹوڈنٹس. چونکہ یہ انجوائبل تو ہے نہیں، فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ یا ریکریشن تو آپ کسی چیز کو پڑھ نہیں رہے ہوتے، جس طرح ناولز یا میگزینز یا سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو ان ڈیپتھ اسٹڈی یا ورڈ ٹو ورڈ، لائن ٹو لائن آپ نے اس کا نالج اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، یہ اکتاہٹ کا شکار آپ کو کر دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو، یا بوریت کا شکار کر دیتی ہے. اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے اس چیز کی طرف آ ہی نہیں پاتے. بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انٹینسو ریڈنگ کرتے ہیں. دیٹ از دا اینڈ آف ٹوڈیز ٹاپک. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر مزید بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے، یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تاکہ اور اسٹوڈنٹس بھی، آپ کے کالیگز اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور اپنے کویسچنز جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں گے تاکہ ہم ان کو فردر کلیریفائی کر سکیں. تھینک یو.